السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے مجھ سے دوستی کرو گے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دسمبر 2005 کی بات ہے۔ مجھے ایک کاروباری سلسلے میں اپنے مینیجر نعمان کے ہمراہ لاہور جانا تھا۔ ریل گاڑی کراچی کینٹ سے روانہ ہونی تھی، مگر روانگی سے 3 گھنٹے قبل ہمیں کراچی کے قائد اعظم ایئرپورٹ کسی اہم کام سے جانا پڑ گیا۔ طے یہ پایا کہ اپنے بیگ ساتھ لے جائیں اور لانڈھی اسٹیشن سے گاڑی میں سوار ہوا جائے۔ لہٰذا ہم دونوں لانڈھی اسٹیشن سے گاڑی میں بیٹھ گئے، کیونکہ یہاں گاڑی بہت مختصر وقفے کے لیے ٹھہرتی ہے۔ اسی لیے جب تک ہم اپنی نشستوں پر پہنچے، گاڑی نے رینگنا شروع کر دیا۔ بوگی تقریباً خالی تھی۔ میں اپنی برتھ F13 پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ خالی نہیں ہے۔ اس پر ایک جوان سال محترمہ بڑے مزے سے قبضہ جمائے نیم دراز ہو کر کسی جاسوسی رسالے سے شوق فرما رہی ہیں۔ میں نے ایک بار پھر اپنا ٹکٹ جیب سے نکالا اور سیٹ نمبر چیک کرنے کے بعد ان سے مخاطب ہوا۔ آپ کو تکلیف تو ہوگی، مگر یہ میری سیٹ ہے، آپ اسے خالی کر دیں۔ انہوں نے ایک شان بے نیازی سے رسالے سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، کہیں بھی بیٹھ جائیں، پورا ڈبہ تو خالی پڑا ہے۔ میں نے ناگواری سے کہا، آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں، مگر براہ کرم میری سیٹ چھوڑ دیں۔ مجھے معلوم تھا کہ آگے جا کر اس ڈبے کو بھر جانا ہے۔ خواہ مخواہ کی بدمزگی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اسی سیٹ پر سفر کیا جائے جو آپ کے لیے محفوظ کی گئی ہے۔ وہ خاتون جھلاتی ہوئی منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی اپنی چیزیں سمیٹتی ہوئی برتھ سے اتریں اور سامنے کی برتھ پر جا چڑھیں۔ وہ محترمہ غالباً اپنے والد کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ نعمان کی سیٹ نیچے تھی۔ میری توقع کے عین مطابق ہماری بوگی اسٹیل مل پر آ کر بھر گئی۔ پاکستان اسٹیل ملز کے 25-30 محنت کش جو شاید کسی جلسے وغیرہ میں شریک ہونے کہیں جا رہے تھے، اس میں سوار ہو گئے۔ وہ سب نائٹ ڈیوٹی کر کے آ رہے تھے، اسی لیے وہ آتے ہی اپنی اپنی برتھوں پر چڑھ کر سو گئے۔ میں بھی کافی تھکا ہوا تھا، اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گیا اور آج کا اخبار پڑھنے لگا۔ برابر کی برتھ پر وہ محترمہ بدستور کسی جاسوسی ڈائجسٹ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تو مجھے موصوفہ کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہلتے نظر آئے۔ پھر ایک اور حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ اتنی دیر پڑھنے کے بعد بھی انہوں نے رسالے کا ایک ورق بھی نہیں پلٹا تھا۔ میری جاسوسی کی رگ پھڑکی اور ایک اور انکشاف ہوا کہ رسالہ تو ایک بہانہ تھا، وہ ایک ننھا سا ہینڈ فری لگائے اپنے موبائل سے کسی سے محض ایک گفتگو تھی۔ میں ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر دوبارہ اخبار کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں اس سے بھی اکتا گیا اور اخبار رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ بوگی کی چھت کو یوں ہی بے مقصد گھورتے ہوئے میری نظر کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر پڑی جو عین میرے چہرے کے سامنے ٹیپ سے چپکا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ لیا۔ ایک ہلکے نیلے کاغذ کے ٹکڑے پر کالی روشنائی سے نہایت خوش خط میں لکھا تھا، مجھ سے دوستی کرو گے، اور نیچے ایک 10 حروف موبائل نمبر درج تھا۔ مجھ سے دوستی کرو گے، میں نے زیر لب الفاظ دہرائے۔ یہ کسی لڑکی کا پیغام معلوم ہو رہا تھا۔ بغیر کسی ارادے کے میرا ہاتھ میری پینٹ کے جیب میں رینگ گیا اور میں نے اپنا فون نکال کر اس کا نمبر ڈائل کر دیا۔ نمبر تو میں نے ملا دیا، مگر مجھے امید نہیں تھی کہ اس پر کوئی جواب بھی ملے گا۔ میرے اندازے کے بالکل برعکس پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا اور ایک مترنم سی آواز نے کہا، ہیلو نوید، اتنی دیر لگا دی، بہرحال مجھے معلوم تھا کہ تم فون ضرور کرو گے۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور چلی گئی۔ کون ہیں آپ اور مجھے آپ کیسے جانتی ہیں، اور آپ کو کیسے معلوم تھا کہ میں فون ضرور کروں گا؟ میں نے سٹ پٹا کر ایک سانس میں بہت سارے سوالات کر دیے۔ دوسری جانب سے جواب آیا، ابھی تو آپ کا سفر شروع ہی ہوا ہے، ابھی تو گاڑی میں کافی وقت گزرنا ہے، بہت دور جا رہے ہیں آپ اس وقت اپنے گھر سے، جلد ہی سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے آپ کو۔ اپنے بارے میں بتاؤ، کہاں گھر ہے تمہارا؟ میں نے بڑے فلسفانہ لہجے میں جواب دیا، گھر تو مل ہی جائے گا ایک نہ ایک دن۔ اچھا تم فون بند کرو، میں موقع ملنے پر خود فون کروں گی۔ اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے اس کا نمبر ریل گاڑی کے نام سے ریل گرل سیو کر لیا۔ اب ہم حیدرآباد پہنچنے والے تھے۔ میں نے نیچے اتر کر جوتا پہنا۔ وہ محترمہ ابھی تک رسالے کے صفحے میں ڈوبی پتہ نہیں کس سے بات کر رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے منہ دوسری طرف کر لیا اور کمبل کانوں کے اوپر کر لیا۔ حیدرآباد اسٹیشن پر ہم دونوں دوست اترے، چائے سگریٹ اور کچھ سامان کھانے پینے کا لے کر دوبارہ گاڑی میں چڑھ گئے۔ گاڑی کے چلنے کے آدھے گھنٹے بعد مسافروں کی ٹفن کھلنا شروع ہو گئے اور پوری بوگی میں مختلف کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں پھیل گئیں۔
ہم نے بھی اپنے تھیلے نکالے اور مفت چھولے اور نان نکال کر کھانے لگے۔ رسالے یا موبائل والی محترمہ بھی نیچے آ چکی تھیں اور ایک بڑے ٹفن سے کباب، پراٹھے اور نہ جانے کیا کیا نکالنے لگی۔ ان کی ابا جان ایک پراٹھے پر اچار اور 2 کباب لے کر ہماری طرف بڑھے اور نہایت نرم لہجے میں کہا، قبول کیجیے گا جناب۔ میں نے انکار کرنا چاہا مگر نعمان نے ہاتھ بڑھایا اور شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ بوگی میں محنت کش حضرات بھی کھانا کھانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور فوراً ہی لمبی تان کر سو گئے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں پھر اپنی برتھ پر چڑھ گیا۔ وہ مصوفہ بھی برتن وغیرہ سمیٹ کر پھر اوپر آ گئی اور رسالہ کھول کر بظاہر اس میں کھو گئی۔ میں نے بھی کتاب اٹھائی مگر میرا دل اس میں نہیں لگا۔ میں نے اپنا فون نکالا اور اس کا نمبر ملایا مگر فوراً ہی کینسل کا بٹن دبا دیا گیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ خود فون کرے گی۔ پیٹ کچھ زیادہ کھانے کی وجہ سے بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ کباب واقعی بہت لذیذ تھے۔ میں ذرا جھک کر نعمان سے کارمینہ مانگی۔ سامنے والی لڑکی کے چہرے پر کارمینہ کا سن کر ایک مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر اب مسکرائے جا رہی تھی۔ میں شرمندہ سا ہو گیا۔ نعمان نے مجھے کارمینہ کی 2 گولیاں دیں اور میں نے منہ میں دبا لی اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ اچانک میرے فون میں جھنجھناہٹ شروع ہو گئی اور رنگ ٹون کی موسیقی بجنے لگی۔ میں نے فون کی اسکرین پر لکھا تھا ریل گرل۔ میں نے بے صبری سے یس کا بٹن دبا دیا۔ وہی مترنم آواز آئی، اتنا کھاتے ہی کیوں ہو کہ کارمینہ کی ضرورت پیش آئے۔ میں نے چونک کر سامنے والی برتھ کو دیکھا۔ مصوفہ میری طرف پیٹ کیے رسالے میں غرق تھیں۔ اوہو! میں نے اپنی جاسوسی اور جیمز بانڈ کے چلن پر 3 حروف بھیجے۔ اتنی معمولی بات بھی میری عقل میں نہیں آ سکی۔ مصوفہ مجھ سے پہلے اسی برتھ پر براجمان تھی اور مجھے دیکھ کر انہوں نے وہ کاغذ بوگی کی چھت پر چپکا دیا تھا اور میں اتنا بے وقوف کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکا۔ ذرا چہرہ تو دکھائیں، ایسی بھی کیا بے رخی ہے؟ اتنی بے صبری اچھی بات نہیں۔ اب بند کریں اور روڑی کے بعد تفصیل سے بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں برتھ پر ٹانگیں نیچے کر کے بیٹھ گیا اور قدرے بلند آواز میں پوچھنے لگا، یار نعمان، روڑی کب آئے گا؟ نعمان نے پوچھا، ابھی کافی دور ہے۔ وہاں کیا کام ہے؟ میری بلند آواز سن کر فون والی محترمہ نے پلٹ کر میری طرف غور سے دیکھا۔ میں نے اپنی بہترین مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ میری اس طرح دیکھنے پر وہ شرم سے سرخ ہو گئیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگی اور منہ پھیر کر لیٹ گئی۔ مجھے اس کا یہ انداز بھی بہت پیارا لگا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور ایک خوبصورت چہرہ اگر آپ کی طرف راغب ہو جائے تو دنیا بہت اچھی لگنے لگتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میرے دل میں پیار کے نغمے گونجنے لگے اور میرا دل شاعری کرنے کو مچلنے لگا۔ اب مجھے روڑی کا بے چینی سے انتظار تھا۔ میں اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں جا رہی ہے، اس کا گھر کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کی طرف مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ بوگی میں مکمل خاموشی تھی۔ ریل گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف بھاگے جا رہی تھی۔ روڑی اسٹیشن پر بڑی گہما گہمی تھی۔ میں نعمان کے ساتھ چائے پینے اتر آیا اور کھڑکی سے 2 کپ اس لڑکی کے باپ کو پکڑا دیے۔ نعمان کو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ مجھے ٹرین کا اسٹیشن پر رکنا بے حد ناگوار گزر رہا تھا۔ چائے پیتے ہوئے میں نے دیکھا وہ لڑکی کھڑکی میں آ گئی تھی اور ہمارے دیے ہوئے کپ سے چائے پی رہی تھی۔ اچانک میں نے ایک لمبے تڑنگے نوجوان کو کھڑکی کی طرف آتے دیکھا اور وہ لمحے کے لیے رکا اور لڑکی سے کچھ کہا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ لڑکی بوگی کے دروازے میں آن کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ ابھی تک تھا اور وہ باڈی بلڈر قسم کا نوجوان بھی ہاتھ میں بسکٹ کا پیکٹ لا کر کھڑکی سے باتیں کرنے لگا۔ میرا حسد کے مارے برا حال تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ نوجوان کو پکڑ کر 2 تھپڑ لگا دوں مگر اس کے شاندار کسرتی بدن نے مجھے اپنی اس حرکت سے باز رکھا۔ آخر ٹرین کی وصل بجی۔ نوجوان دوسری بوگی کی طرف چل دیا۔ ہم ڈبے میں چڑھ گئے۔ نعمان آگے تھا۔ لڑکی نے اس کو راستہ دیا اور وہ اپنی سیٹ پر چلا گیا۔ میں گزرنے لگا تو اس نے مدھم لہجے میں کہا، پلیز ذرا اپنا سیل نمبر تو دیجیے گا۔ میں نے جیب سے کارڈ نکال کر اسے دیا۔ اس نے اسے جلدی سے مٹھی میں دبا لیا۔ میں آہستہ سے بولا، محترمہ اب اس سے مس نہیں کر دیجیے گا، اور اپنی برتھ پر چلا آیا۔ ٹرین نے ابھی رفتار پکڑی ہی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باتھ روم کی طرف چلی گئی جو اس کی سیٹ سے زیادہ دور نہ تھی۔ فوراً ہی میرا فون بجنے لگا۔ میں نے اسکرین کو دیکھا، ریل گاڑی گرل۔ میں نے بٹن دبا دیا۔ وہی مترنم آواز آئی، ہاں بھئی چائے پی لی؟ خود بھی اور دوسروں کو بھی پلا دی؟ چائے تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہاں تو جان حاضر ہے۔ میں نے ایک سستی سی فلم کا فکرہ مار دیا۔ اچھا جان دے سکو گے؟ میں نے برتھ پر لیٹے ہوئے جواب دیا۔ آپ ایک حکم تو کرو بس۔ اچانک مجھے سامنے برتھ پر کچھ سرسراہٹ کی آواز
اور برتھ پر رکھے ہوئے تکیے کے نیچے سے رنگ برنگی روشنیاں نظر آئیں اور اس کے سامنے ہی پرانے انڈین گانے گھر آیا میرا پردیسی آگ بجھی میرے اکھین کی ٹیون سنائی دی۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پھر وہ لڑکی تیز قدموں سے اپنی سیٹ کی طرف آئی، اپنے ہاتھوں کو رومال سے صاف کرتی ہوئی تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر سننے لگی۔ پورے ڈبے میں سکوت طاری تھا۔ وہ لڑکی رسالہ لیے بلوٹوتھ کان پر لگا کر پہلے والا انداز اختیار کر چکی تھی۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، میرا دل بلیوں کی طرح اچھل رہا تھا۔ یا اللہ، یہ لڑکی تو مجھے فون نہیں کر رہی اور کون مجھے فون کر رہا ہے؟ پورے ڈبے میں وہی صرف ایک لڑکی تھی، باقی سارے مسافر سو رہے تھے۔ کیا ہو گیا؟ فون میں سے آواز آئی۔ کیوں سفید پڑ گئے ہو؟ کوئی بھوت پریت دیکھ لیا ہے کیا؟ میرا منہ کھلا ہوا تھا۔ کون ہو تم اور کدھر ہو؟ میں نے ہمت کر کے سوال پوچھا۔ کہنے لگی، نیچے اتر کر کھڑکی سے دیکھو۔ میں نیچے آ گیا۔ نعمان سونے کا ماسٹر تھا، اب تک سارے گھوڑے بیچ کر سو چکا تھا۔ اس لڑکی کے ابا بھی خراٹے لے رہے تھے اور وہ فون پر بات کرتے ہوئے میری حالت دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس نعمان کے پاؤں سرکا کر بیٹھ گیا۔ فون میرے کان سے لگا تھا۔ فون سے مترنم سی آواز آئی، باہر دیکھو غور سے۔ میں نے ہاتھ کا چھجا بنا کر شیشے سے ٹکا دیا اور باہر اندھیرے میں جھانکنے لگا۔ باہر کسی چھوٹے اسٹیشن کے آثار نظر آ رہے تھے۔ قریب سے نظر آیا، سیمنٹ کے بورڈ پر کالے رنگ سے لکھا تھا نورپور، جہاں گاڑی کو رکنا نہیں تھا، البتہ آہستہ آہستہ ضرور ہو گئی تھی۔ زرد رنگ کی روشنی میں نے ویران عمارت کے پلیٹ فارم پر سفید کپڑوں میں ملبوس ایک دراز قد لڑکی کو دیکھا، جو اپنے چہرے پر ایک سوگوار مسکراہٹ لیے ایک ہاتھ سے فون کان پر رکھے اور دوسرے ہاتھ سے مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی۔ لڑکی کے ابا کے خرانٹوں کے علاوہ بوگی میں بالکل خاموشی تھی۔ نظر آئی میں فون میں سے، پھر آواز آئی۔ میں ہونک بنا رہ گیا۔ نہیں آئی تو پھر دیکھو۔ پھر اچانک دوبارہ سے وہی اسٹیشن کی آمد ہوئی اور وہ ویسے ہی سفید سیمنٹ کے بورڈ پر نظر پڑی جس پر لکھا تھا نورپور۔ پھر میں نے زرد رنگ کی روشنی میں اس سفید ساڑی میں ملبوس دراز کا اسی لڑکی کو دیکھا۔ وہ فون کان سے لگائے مجھے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ دیکھ لیا اچھی طرح یا اور دکھاؤں؟ میرے بدن میں لہو نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور میں زور زور سے کانپ رہا تھا۔ پھر مجھے اس کا کہکہ سنائی دیا اور میرے ہاتھ سے موبائل گر پڑا۔ اوپر برتھ سے لڑکی نے رسالہ چھوڑ دیا تھا اور وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں فون اٹھا کر تیزی سے اپنی برتھ پر چڑھ گیا اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگا۔ میری بے چینی تھوڑی کم ہوئی کہ اچانک میرا فون پھر بج گیا۔ میں نے چونک کر اسکرین پر دیکھا، کوئی نیا نمبر تھا۔ میرے حلق سے عجیب سی آواز نکلی، ہیلو۔ دوسری جانب سے ایک مرد کی آواز ابھری، مسٹر، میں تم کو نہایت شرافت سے سمجھا رہا ہوں، تمہارے ساتھ میری منگیتر سفر کر رہی ہے۔ اس نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس سے بدتمیزی کر رہے ہو۔ اب میں نے کوئی شکایت سنی تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اور فون بند ہو گیا۔ یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی کہ رسالے والی لڑکی کے ساتھ وہ باڈی بلڈر ٹائپ کا نوجوان اس کا منگیتر ہے اور وہ مجھے فون نہیں کر رہی۔ میرا نمبر تو اس نے اس نوجوان کو دینے کے لیے لیا تھا، مگر مجھے فون کون کر رہی ہے اور وہ سفید ساڑی والی کون ہے؟ میں نے چہرہ گھما کر رسالے والی لڑکی کو دیکھا۔ وہ پھر کسی سے دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ یقیناً وہی نوجوان ہوگا جسے وہ بتا رہی ہوگی کہ تمہارے فون کے بعد تو اس کی گھیگی بند گئی ہے اور وہ تو بے ہوش ہونے کے قریب ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ میرے لیے ہمدردی کے جذبات بھی محسوس کیے۔ میرے موبائل میں پھر سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اسکرین پر ریل گاڑی گرل کا لنک نمودار ہو گیا۔ میں نے فون آف کر دیا۔ میں زندگی میں اتنا خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ پھر ایسا واقعہ ہوا جسے سوچ کر آج بھی مجھے جھرجھری سی آ جاتی ہے، کیونکہ میرا آف فون خود بخود آن ہو گیا اور اسکرین روشن ہو گئی۔ ریل گاڑی گرل، میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون کی بیٹری نکال دی، مگر اسکرین ویسے کا ویسے روشن تھا۔ پھر فون میں سے آواز آئی، مجھ سے دوستی کر لی ہے، اب بھاگنے کی کوشش نہ کرو ورنہ بہت مہنگا ہوگا۔ یہ سب میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ اچانک میرے پاؤں کے انگوٹھے کو کسی نے ہلایا۔ میرا دل حلق میں آ چکا تھا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، وہی کثرتی جسم والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے اشارے سے مجھ سے کہا، آؤ، اور بوگی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے ایک دو دفعہ پلٹ کر دیکھا، پھر تیز قدموں سے آگے چلنے لگا۔ ساری گاڑی کے مسافر سوئے ہوئے تھے۔ ہم مختلف ڈبوں سے ہوتے ہوئے ڈائننگ کار میں پہنچ گئے۔ وہاں بھی ایک دو آدمیوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی اور مجھے اپنے سامنے والی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، ایک سگریٹ سلگا کر پیکٹ میں میرے سامنے کر دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سگریٹ منہ سے لگایا، اس کے دیے ہوئے لائٹر سے جلایا۔ مسٹر تم ٹھیک تو ہو؟ وہ میری طرف گھورتے ہوئے بولا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اس کو شروع سے لے کر آخر تک کی کہانی سنا ڈالی اور کہا آپ کی منگیتر والا معاملہ سراسر غلط فہمی کا نتیجہ ہے، مگر باقی واقعات سمجھ نہیں آ رہے۔ وہ میری پوری بات غور سے سنتا رہا اور بیچ میں کہیں بھی مجھے نہیں ٹوکا۔ سب جان لینے کے بعد وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا کہ میری کہانی سچ پر مبنی ہے یا اس سے بچنے کے لیے میرے دماغ نے تراشی ہے۔ سگریٹ کا دھواں ناک سے خارج کرتے ہوئے، میرا نام کمال شاہ ہے، شازیہ میری ہونے والی بیوی ہے، اس کے ساتھ اس کے والد ہیں۔ کسی وجہ سے میں ان کے ساتھ سفر نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے والد کو اگر پتہ چل گیا کہ میں شادی سے پہلے اس سے واقف ہوں اور اس سے ملتا رہتا ہوں تو وہ کسی صورت میری شادی اس سے نہیں کریں گے۔ دوسری صورت میں انہیں ہماری شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے ابھی تک مجھے دیکھا بھی نہیں ہے۔ میں ان کے بڑے داماد کا دوست ہوں، تم مجھے ایسے ویسے دکھائی نہیں دیتے، اسی لیے میں نے تم سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ اس نے مزید کہا کیا تم مجھے عقل سے گزرا ہوا سمجھتے ہو؟ تم مجھے جو کہو میں اس پر یقین کر لوں۔ ہو سکتا ہے تم یہ پراسرار کہانی بنا کر کسی اور کو تو بیوقوف بنا سکتے ہو، مگر میں ریلوے پولیس کا انسپکٹر ہوں۔ میری زندگی بھی انہی ٹرینوں، اسٹیشنوں اور پٹڑیوں پر گزری ہے۔ ہم جس ٹریک پر چل رہے ہیں اس ٹریک پر نور پور نام کا کوئی اسٹیشن نہیں ہے۔ ہاں ایک غیر آباد اور ویران اسٹیشن اس نام کا ضرور ہے، لیکن وہ مین ٹریک سے ہٹ کر ہے۔ ہماری گاڑی تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ تم نے اسے کیسے دیکھ لیا؟ میں سوچ رہا تھا کہ میری باتوں کا اس کو کیا کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ یکا یک میری جیب میں میرے سیل فون کی سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے اس کو گھورتے ہوئے جیب سے فون نکال کر میز پر رکھ دیا اور پھر دوسری جیب سے موبائل کی بیٹری نکال کر اسے میز پر موبائل فون کے ساتھ رکھ دیا۔ کمال نے میرے فون کو غور سے دیکھا اور ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اسکرین پر ریل گرل کالنگ روشن تھا اور ہلکی سی موسیقی بج رہی تھی۔ اس نے اسے پلٹ کر دیکھا اور موبائل کے پچھلے حصے میں بیٹری رکھنے کی جگہ خالی تھی۔ پھر اس نے دوسرے ہاتھ سے بیٹری اٹھائی اور حیرانی سے مجھے تکنے لگا۔ پھر اس نے یس کا بٹن دبا کر فون کان سے لگایا اور آہستہ سے بولا ہیلو۔ دوسری طرف سے کچھ سن کر پھر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر ایک جھٹکے سے بیٹھ گیا اور فون مجھے دے دیا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون لیا اور کان سے لگا لیا۔ آواز آئی اچھی دوستی ہے، ہر ایرے غیرے سے ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اچانک وہ شوخ آواز بھرا گئی اور کہنے لگی میں تمہارا انتظار نور پور میں کر رہی ہوں، مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے۔ پھر کچھ دیر سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز آتی رہی، پھر فون بند ہو گیا۔ میں نے فون میز پر رکھ دیا جو کمال نے فوراً اٹھا لیا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر بیٹری ہوتی تو فون کام کرتا۔ اس کے چہرے پر مجھے ڈر اور خوف کے سائے سے زیادہ تجسس کا رنگ نظر آیا۔ وہ حیرت سے بتانے لگا میں نے فون اٹھایا تو آواز آئی آپ اچھے پولیس والے ہیں، کسی کی بات کا یقین ہی نہیں کرتے۔ میں کھڑا ہوا تو بولی آرام سے بیٹھ جائیں اور فون نوید کو دیں۔ وہ ہمیں کہاں سے دیکھ رہی تھی؟ یہاں تو کوئی لڑکی پورے ڈائننگ کار میں نہیں ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا تم سے کیا بات ہوئی؟ میں نے کمال کو بتایا کہ اس نے مجھ سے روتے ہوئے مدد مانگی ہے اور وہ میرا نور پور میں انتظار کر رہی ہے۔ کمال گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ہمیں اس راز سے پردہ اٹھانا پڑے گا۔ میں تمہارے ساتھ نور پور چلنے کو تیار ہوں، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہم دونوں خانے وال اتر کر نور پور کی گاڑی لیتے ہیں، وہاں اسٹیشن پر کوئی نہ کوئی واقف کار مل ہی جائے گا۔ بولو کیا خیال ہے؟ مجھے اس شخص کی جواں مردی، بے خوفی اور خلوص نے بہت متاثر کیا۔ پرائی آگ میں کودنے والے آج کل کہاں ملتے ہیں۔ میں راضی ہو گیا۔ خانے وال 3 گھنٹے بعد آنا تھا۔ کچھ دیر کچی پکی نیند لینے کے بعد میں نے نعمان کو اٹھا کر بتایا کہ ایک بہت اہم اور ضروری کام کی وجہ سے مجھے خانے وال اترنا ہے۔ وہ جا کر لاہور میں پارٹی سے مل کر سارے معاملات طے کر لے، میں اس سے 2-3 دن بعد ملتا ہوں۔ خانے وال اسٹیشن پر ریلوے کے عملے کے فرد ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک ریسٹ ہاؤس مل گیا۔ نور پور کی گاڑی صبح 9 بجے ملی اور شام 7 بجے ہم نور پور پہنچ گئے۔ یہ ایک غیر آباد اور سنسان اسٹیشن تھا۔ اس جگہ ایک آؤٹر گاڑی کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں رکتی تھی۔ ہماری گاڑی بھی کمال کی وقفیت کی وجہ سے صرف 1-8 منٹ کو رکی اور ہم جلدی سے اتر گئے۔ ویران عمارت میں جیسے الو بول رہے تھے۔ اسٹیشن کے گیٹ کے پاس چارپائی ڈالے ایک دیہاتی قسم کا آدمی سو رہا تھا۔ سردیوں کی وجہ سے شام کے سائے اندھیرا جلدی چھانے لگا تھا۔ کمال نے اس کو اٹھایا، اسٹیشن ماسٹر کے بارے میں پوچھا، وہ فوراً ان کو بلانے کے لیے دوڑ گیا۔
اس نے اسٹیشن ماسٹر کو نہ جانے کیا بتایا کہ اسٹیشن ماسٹر پوری وردی اور جوتے ٹوپی وغیرہ پہن کر فوراً ہی آ گیا۔ اس کو دور سے آتا دیکھتے ہی کمال اس کو پہچان گیا۔ وہ اس کے کوئی دور کے عزیز تھے۔ وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کمال نے میرا تعارف ایک دوست کی حیثیت سے کرایا۔ اسٹیشن ماسٹر نے ہمیں اسٹیشن کے ساتھ ہی کسی گاؤں میں واقع اپنے گھر لے جانا چاہا، مگر کمال نے وہ مشکل یہ کہہ کر ٹالا کہ پھر کبھی آپ کے پاس حاضر ہوں گے، ابھی ہم صرف ایک دن کے لیے یہیں اسٹیشن پر رکنا چاہتے ہیں۔ اس نے وہیں اسٹیشن پر ہی ایک ریسٹ روم کھلوایا۔ رات کو 8 بجے سخت سردی میں ہم کھانا کھا کر لیٹ گئے۔ میرے فون کی گھنٹی بجی، وہی مترنم آواز آئی، مجھے امید تھی دوست تم ضرور آؤ گے، لو اب میری کہانی سنو۔ 4 سال پہلے کی بات ہے، ہمیں نورپور سے 20 کلو میل کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے گاؤں پیر گوٹ میں اپنی خالہ کی شادی میں فیصل آباد جانا تھا۔ میرے ساتھ میرے ابا، اماں اور چھوٹا بھائی بھی تھا۔ ہم لوگ شادی کے بعد واپس آ رہے تھے کہ ہماری بوگی میں بدمعاش قسم کے آدمی چڑھ گئے۔ وہ مجھے بری نیت سے دیکھ رہے تھے۔ رات کے وقت جب سب سو گئے تو انہوں نے رومال میں بے ہوش کرنے والی دوا کے ذریعے سب کو بے ہوش کر دیا اور مجھے اٹھا کر قریبی اسٹیشن نورپور اتر گئے۔ مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ وہ علاقے کے ایک چودھری کے بیٹے اور بھتیجے ہیں۔ اسٹیشن بالکل سنسان تھا۔ رات کا کوئی 1 بجا ہوگا جب انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہی تو میں پاس پڑے ایک لکڑی سے ان میں سے ایک کا سر پھاڑ دیا۔ میرا وار اتنا شدید تھا کہ وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ دوسرے کو میرا وار ہلکا سا لگا، اس پر اس نے اپنی ٹانگ سے بندھا ہوا ایک خنجر نکالا اور میرے سینے میں گھونپ دیا۔ میں وہیں گر گئی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا وہ میری لاش کے پاس کھڑا ہے۔ میں اس کے برابر میں کھڑی تھی مگر وہ مجھے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی زخمی ساتھی کی مرہم پٹی کی، پھر وہ دونوں مجھے لے کر پلیٹ فارم سے آگے لے گئے، جہاں ان دنوں کچھ تعمیراتی کام ہو رہا تھا اور بڑے بڑے گڑھے کھدے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے میری لاش کو اس میں ڈالا اور مٹی برابر کر دی۔ میری لاش کے ساتھ ہی میرے قاتل نے اپنا خنجر بھی وہیں پھینک دیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی مگر کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ آؤ میں تمہیں وہ جگہ دکھاؤں۔ میں نے جلدی سے کمال کو، جو منہ کھولے مجھے فون پر صرف ہوں ہاں کرتے دیکھ رہا تھا، پوری کہانی سنائی اور گرم جیکٹ پہن کر باہر نکل آئے۔ اسٹیشن پر بالکل ہو کا عالم تھا۔ ہم پلیٹ فارم پر پہنچے تو ہمیں دور ایک سفید سایہ دکھائی دیا۔ ہم اس کے پاس پہنچے تو وہ پلٹ گئی اور ہم اس کے پیچھے چل پڑے۔ میرا خوف کے مارے برا حال تھا مگر کمال نہایت بے خوفی سے ہاتھ میں ایک طاقتور ٹارچ لیے چل رہا تھا۔ پلیٹ فارم کے پکے فرش سے اتر کر اب وہ زمین پر چل رہی تھی، جو صبح کی بارش کے باعث ابھی تک گیلی تھی۔ وہ عورت یا روح ایک جگہ جا کر رک گئی، زمین پر ایک جگہ اشارہ کرنے لگی۔ ہم جب اس جگہ پہنچے تو وہ آگے بڑھ گئی۔ کمال نے اسے آواز دی، سنیے محترمہ، 1 منٹ سنیے، مگر وہ رکی نہیں، نہ ہی اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ چلتی گئی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ ہم تیزی سے اس جگہ پہنچے۔ کمال بیٹھ کر اس جگہ کا معائنہ کرنے لگا، پھر اس نے قریب پڑی ہوئی ایک لکڑی اٹھائی اور اس جگہ نشانی کے طور پر گاڑ دی۔ اپنے کمرے میں آ کر کمال نے تھرموس میں سے گرم چائے نکالی، پھر کہنے لگا، یار تمہاری دوست تو صرف فون پر ہی لمبی لمبی باتیں کرتی ہے، سامنا ہوا تو بالکل چپ، بڑی شرمیلی لگتی ہے۔ میں ابھی تک خوفزدہ تھا، کیا جواب دیتا۔ ساری رات خوف کے باعث نیند نہ آئی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر اسٹیشن ماسٹر صاحب کو سارا قصہ بتا دیا۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے لگتا تھا جیسے کہ انہوں نے اس کہانی پر یقین نہیں کیا ہو۔ پھر بھی انہوں نے قریبی تھانے سے 2 سپاہی اور مزدور منگوا لیے اور ہم سب مل کر رات والی جگہ پہنچ گئے۔ مزدور نے وہ جگہ کھودنی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد ہی مٹی میں سے کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا اور وہ سیدھا کپڑوں میں ملبوس ایک ڈھانچہ نظر آیا۔ اس کے پاس ہی ایک لمبے پھل والا زنگ آلود خنجر بھی پڑا ہوا تھا۔ خنجر نہایت نفیس لکڑی کا بنا ہوا معلوم ہوتا تھا اور اس پر نہایت خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ایک سپاہی اس کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ کمال نے اس سے پوچھا کہ وہ آلہ قتل کو پہچانتا ہے تو اس نے بتایا، یہ تو بڑے چودھری صاحب کا خاندانی خنجر لگتا ہے۔ مختصر یہ کہ پولیس پارٹی نے چودھری صاحب کے گھر چھاپا مارا۔ ان کا بڑا بیٹا چودھری اکمل لڑکی کا قاتل نکلا۔ اس نے فوراً ہی اپنے جرم کا اقرار کر لیا، کیونکہ مطابق اس لڑکی کے روح اس کو بھی کافی عرصے سے تنگ کر رہی تھی اور وہ بہت ڈرا ہوا ہے۔ پھر ہم لوگ پولیس پارٹی کے ساتھ لڑکی کے گھر گئے اور اس کی لاش یا ہڈیوں کا پنجر ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے اسے کفنایا، نماز جنازہ پڑھی اور گاؤں کے قبرستان میں سے دفنایا۔ اس سب معاملات کے بعد ہم واپس اسٹیشن آ گئے۔ اس دوران اس لڑکی کا فون نہیں آیا۔ اسٹیشن ماسٹر کے بے حد اصرار کے باوجود ہم نے مزید رکنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ہی ہمیں گاڑی رکوا کر ہمیں اس میں بٹھا دیا۔ میں اور کمال بوگی کے دروازے پر کھڑے تھے، ہماری نظریں اس کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک اسٹیشن کی عمارت کی ایک ستون کے پیچھے سے وہ سامنے آ گئی اور میرا فون بجنے لگا۔
میں نے اس کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ شکریہ میرے دوست، تم نے واقعی دوستی نبھائی۔ تمہاری دوستی کا بہت شکریہ۔ اچھا اب میں جا رہی ہوں، مجھے سکون دینے کا بہت شکریہ۔ میرا فون بند ہو گیا اور وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے ہماری گاڑی سے دور ہوتی چلی گئی۔ ہم دونوں بھی آخر تک ہاتھ ہلاتے رہے۔ بعد ازاں میں نے اپنے فون میں ریل گاڑی گرل کا نمبر تلاش کیا تو مٹ چکا تھا، مطلب غائب ہو گیا تھا، ڈیلیٹ ہو گیا تھا۔